رات کا پچھلا پہر تھا اور زین اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں شہر کا شور خاموش ہو چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کا شور عروج پر تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہوئے ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے، اور ان کی وصیت کا ایک حصہ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کی کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ بیٹا، میری زندگی کا آخری حصہ ایک ایسی کہانی ہے جو ادھوری رہ گئی۔ تمہیں یہ کہانی مکمل کرنی ہے اور اس کے لیے تمہیں فیصلہ آباد جانا ہوگا۔ اس کے والد نے بستر مرگ پر یہ الفاظ کہے تھے اور ایک پرانی ڈائری اس کے حوالے کی تھی۔ ڈائری میں صرف چند سطریں لکھی تھیں اور ایک بوسیدہ سی تصویر تھی۔ تصویر میں دو خاندانوں کے افراد ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ایک خاندان اس کا اپنا تھا جبکہ دوسرا اجنبی۔ زین نے گہرا سانس لیا اور ڈائری کو دوبارہ کھول کر دیکھا۔ یہاں ایک سچ چھپا ہے جو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، اور اب یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ اگلے دن زین نے فیصل آباد کا سفر شروع کیا۔ وہ لاہور کی گہما گہمی سے دور ایک نئے شہر میں قدم رکھ رہا تھا۔ وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ کوئی رہنمائی کرنے والا، لیکن اس کے دل میں ایک عزم تھا اپنے والد کے ادھورے کام کو پورا کرنے کا۔ فیصل آباد میں پہنچ کر زین نے ڈائری میں دی گئی معلومات کے مطابق ایک پرانی گلی میں ایک عمارت کی تلاش شروع کی۔ جب وہ اس گلی میں پہنچا تو اسے ایک پرانی حویلی نظر آئی جس کے سامنے دیوار پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو ڈائری میں تھا۔ حویلی کی حالت بتدریج خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کی عظمت کی داستان ابھی بھی اس کے ہر پتھر سے جھلک رہی تھی۔ حویلی کے دروازے پر دستک دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دروازہ بند تھا اور زنگ آلود۔ اس نے وہاں موجود ایک بزرگ سے حویلی کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے بتایا کہ حویلی برسوں سے بند ہے اور اس کے مالک کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کی ایک پوتی عائشہ وہیں قریبی کالج میں پڑھتی ہے اور وہ کبھی کبھار یہاں آ کر دیکھ بھال کرتی ہے۔ زین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی سلسلہ تھا جس کا اس کے والد نے ذکر کیا تھا؟ اس کے پاس عائشہ سے ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کالج کی طرف رخ کیا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی بڑی بے فکری سے ہنس رہی تھی۔ یہ عائشہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے دل کو سکون دے گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک اداسی کی جھلک بھی تھی جو ہنسی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ زین نے احتیاط کے ساتھ اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ عائشہ ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ عائشہ چونکی۔ اس نے زین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی، لیکن آپ کون ہیں؟ اس کی آواز میں تجسس کے ساتھ ساتھ کچھ شک بھی تھا۔ میرا نام زین ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ میرے والد کی پرانی ڈائری ہے اور اس کا تعلق آپ کے خاندان سے لگتا ہے۔ عائشہ نے ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ سنسنانے لگی جب اس نے تصویر کو دیکھا۔ یہ تصویر اس کے بچپن کی تھی اور اس کا چہرہ بھی اس میں تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسی دوران عائشہ کی دوست صبا ان کے پاس آئی۔ صبا نے زین کو دیکھا، پھر عائشہ کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ یہ کون ہے اور یہ ڈائری کیسی ہے؟ عائشہ نے صبا کو ساری بات بتائی۔ صبا نے زین سے کہا کہ وہ ان سے کچھ دیر بعد ملے تاکہ وہ اس بارے میں تنہائی میں بات کر سکیں۔ زین نے اتفاق کیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ عائشہ اور صبا نے مل کر ڈائری کا جائزہ لیا۔ عائشہ کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان آیا۔ اس کے دادا نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ان کا تعلق کسی اور خاندان سے بھی تھا۔ ڈائری میں صرف چند الفاظ تھے جو اس کے دادا کے ہاتھ سے لکھے گئے تھے، اور وہ الفاظ عائشہ کے لیے ایک راز کا دروازہ کھول رہے تھے۔ صبا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے، عائشہ نے کہا۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سچ ہے یا نہیں؟ صبا نے سوال کیا۔ شاید ہمیں زین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے زین سے دوبارہ ملاقات کی۔ عائشہ نے اسے اپنے گھر کی طرف آنے کی دعوت دی۔ زین خوش ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھ گیا ہے۔ جب وہ عائشہ کے گھر پہنچا تو اسے اس کے والد اور والدہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اسے خوش آمدید کہا، لیکن جب عائشہ نے ڈائری کا ذکر کیا تو اس کے والد کے چہرے پر ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کی پرانی چیزوں سے دور رہو۔ لیکن ابا، یہ زین کے والد کی ڈائری ہے اور اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، عائشہ نے اصرار کیا۔ اس کے والد نے ڈائری کو اٹھا کر بغور دیکھا۔
اور تصویر پر نظر پڑتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی آواز میں خوف تھا۔ زین نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ اس کے والد نے کیسے اس ڈائری کو اسے دیا اور انہیں فیصل آباد کا سفر کرنے کو کہا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ یہ کہانی ادھوری ہے، کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ زین نے سوال کیا۔ عائشہ کے والد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے یہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز ابا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، عائشہ نے التجا کی۔ اس کے والد نے انہیں ایک پرانی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو بچپن سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایک کا نام احمد تھا جو تمہارا دادا تھا، اور دوسرے کا نام عثمان تھا جو زین کا دادا تھا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں زندہ ہو گئیں۔ وہ بتانے لگے کہ احمد اور عثمان نے ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کی اور انہوں نے ایک ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور ان کا تعلق دوستوں سے زیادہ بھائیوں کا تھا۔ لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ تھا جو عائشہ کے والد کو بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ایک دن اچانک احمد اور عثمان نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی اور ان کی دوستی کا خاتمہ ہو گیا۔ زین اور عائشہ نے کہانی کو غور سے سنا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ان کی زندگیوں کی جڑیں تھیں۔ وہ دونوں اس وقت خاموش رہے، لیکن ان کے دلوں میں ایک نیا جوش بھر چکا تھا کہ وہ اس راز کو مکمل طور پر جان کر رہیں گے۔ اگلے دن زین اور عائشہ نے مل کر اس پرانے راز کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہے۔ زین کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عائشہ کے والد نے خود بھی اس راز کو جاننے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے تھے۔ عائشہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس ڈائری میں کچھ ایسی چیز ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، زین نے جواب دیا۔ شاید ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اس پرانی ڈائری اور کچھ پرانی تصاویر کی مدد سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی منزل وہ کالج تھا جہاں ان کے داداؤں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ کالج کی لائبریری میں انہوں نے پرانے ریکارڈز اور طلبہ کی فہرستوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسی دوران انہیں کالج کے ایک سابق پروفیسر سے ملنے کا موقع ملا جو ان کے داداؤں کو جانتے تھے۔ پروفیسر نے بتایا کہ دونوں بہت ہی باصلاحیت اور محنتی طلبہ تھے، لیکن ان کی دوستی میں ایک عجیب سی تلخی آ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں ہی اس بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی تیسرے شخص کا ہاتھ تھا، پروفیسر نے کہا۔ تیسرا شخص؟ وہ کون تھا؟ زین نے فوراً پوچھا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ بھی اس کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت بڑے اور بااثر خاندان سے تھا۔ زین اور عائشہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک نئے راستے پر ہیں، ایک ایسا راستہ جو انہیں ان کی زندگیوں کے رازوں تک لے جائے گا۔ یہ صرف دو خاندانوں کی کہانی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی زندگی کی ایک نئی داستان تھی۔ وہاں سے نکل کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک مشترکہ عزم تھا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، یہ ان کی تقدیر تھی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس میں وہ پھنس چکے تھے اور اب انہیں اس کا اختتام دیکھنا تھا۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد زین اور عائشہ کو ایک نیا سرا مل چکا تھا۔ اس تیسری لڑکی کا وجود جس کا تعلق ایک بڑے اور بااثر خاندان سے تھا، ان کے لیے ایک نئی امید کی کرن تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس راز کو کھولنا ہے تو اس لڑکی کی شناخت ضروری تھی۔ زین نے اپنی ڈائری دوبارہ نکالی اور اسے بغور دیکھا۔ اس میں ایک نام بہت مدھم سا لکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے مٹا دیا ہو، روحی۔ زین نے عائشہ کو دکھایا۔ شاید یہی وہ نام ہے جس کا پروفیسر ذکر کر رہے تھے، روحی۔ عائشہ نے سوچتے ہوئے کہا، میں نے یہ نام کہیں سنا ہے۔ میرے والد اکثر ایک پرانی فلم کا ذکر کرتے تھے جس میں ایک کردار کا نام روحی تھا اور وہ ہمارے دادا کی اچھی دوست تھی۔ اس خیال نے دونوں کو ایک نئی سمت دی۔ وہ فوراً عائشہ کے والد کے پاس گئے اور ان سے اس اداکارہ کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ کے والد نے حیرت سے کہا، ہاں روحی، وہ احمد اور عثمان کی بہت اچھی دوست تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے اپنے فن کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ابا، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ کہانی اس کے بعد مکمل ہو گئی تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ زین کو لگا کہ وہ ایک فلم کی کہانی میں پھنس چکے ہیں، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اب ان کا نیا مقصد اس اداکارہ روحی کو تلاش کرنا تھا۔ انہوں نے فوراً انٹرنیٹ پر روحی کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ بہت سی پرانی خبریں اور تصاویر ملیں،
جو اس کی کامیابیوں کا ذکر کر رہی تھیں، لیکن اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ایک آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ روحی کا تعلق فیصل آباد کے ایک بڑے بزنس مین خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا نام فیروز احمد تھا۔ یہ جان کر دونوں کا دل دھڑکا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی فیصل آباد میں ہی کہیں رہ رہی ہوگی۔ زین نے اپنے دوست ہاشم کو فون کیا جو لاہور میں تھا۔ ہاشم، کیا تم فیروز احمد اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ فیصل آباد کے ایک بڑے بزنس مین ہیں۔ ہاں، میں نے ان کا نام سنا ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ ان کی ایک بیٹی ہے جو ان کا سارا کاروبار سنبھالتی ہے۔ اس کا نام زارا ہے۔ وہ بہت مشہور اور بااثر لڑکی ہے۔ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ ہمیں ایک ضروری کام ہے، زین نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، ہاشم نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اگلے دن زین اور عائشہ نے ہاشم سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ ہاشم زارا سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست زین کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا فیروز احمد سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے۔ ہاشم دراصل فیروز احمد کے ایک بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا اور وہ بچپن سے زارا کو جانتا تھا۔ جب زین اور عائشہ نے ہاشم سے ملاقات کی تو ہاشم نے انہیں ایک بڑے ہوٹل میں بلایا جہاں زارا ایک میٹنگ میں تھی۔ زارا ایک خوبصورت اور پروقار لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جب زارا نے ہاشم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ہاشم، تم یہاں؟ تم نے بتایا بھی نہیں، زارا نے کہا۔ دراصل میں یہاں کچھ دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، ہمیں تم سے ایک ضروری کام ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ زارا نے زین اور عائشہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر تجسس آ گیا۔ زین نے اسے بتایا کہ وہ ان کے خاندان کے بارے میں کچھ تحقیق کر رہے ہیں اور انہیں اس کی والدہ روحی کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں۔ زارا کا چہرہ فوراً بے رنگ ہو گیا۔ میری والدہ؟ آپ کو ان کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ اس کی آواز میں ایک تلخی تھی۔ زین نے اسے پوری کہانی بتائی، اس کے دادا کے درمیان دوستی اور پھر اس کا اچانک خاتمہ۔ زارا نے گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میری والدہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کرتی اور میرے والد بھی اس پر خاموش رہتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ کی والدہ ہی وہ آخری سرا ہے جو ہمیں چاہیے، عائشہ نے کہا۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، زارا نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زارا کا رویہ دیکھ کر زین اور عائشہ مایوس ہو گئے۔ ہاشم نے زین اور عائشہ سے معافی مانگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی۔ ہاشم، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن ہمارے ساتھ نہیں کیا، زین نے سوال کیا۔ ہاشم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور اس نے بتایا، دراصل میں اور زارا بچپن سے دوست ہیں اور ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے، لیکن کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے میں اس سے دور رہتا ہوں۔ اس نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ زین اور عائشہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ہاشم نے یہ بات ان سے چھپائی تھی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ کسی ایسے سلسلے میں پھنس چکے ہیں جو بہت گہرا ہے۔ اگلے دن زین اور عائشہ نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ایک پرانے اخبار میں روحی کی تصویر دیکھی۔ وہ تصویر کسی فلاحی ادارے کی تقریب میں کھینچی گئی تھی اور ساتھ ہی ایک انٹرویو بھی تھا۔ اس انٹرویو میں روحی نے بتایا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو یاد کرتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملتی اور ہمیں ان کے بغیر جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ زین اور عائشہ کو لگا کہ یہ شاید اسی واقعے کا ذکر ہے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ روحی ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت درد میں رہتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روحی سے براہ راست ملنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں معلوم ہوا کہ روحی فیصل آباد کے ایک پرانے آرٹ گیلری میں اکثر جاتی ہے جہاں وہ اپنی جوانی کے فن کو یاد کرتی ہے۔ جب وہ اس گیلری میں پہنچے تو انہوں نے روحی کو ایک تصویر کے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں لیکن ان کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ زین اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب گئے۔ محترمہ، کیا آپ روحی ہیں؟ زین نے آہستہ سے پوچھا۔ روحی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں۔ آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ میرا نام زین ہے اور یہ عائشہ ہے۔ ہمارے داداؤں کا نام احمد اور عثمان تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی روحی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ احمد اور عثمان، اس نے دردناک لہجے میں کہا، یہ نام میں نے کئی سالوں سے نہیں سنے۔ محترمہ، ہمیں بتائیے کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا، عائشہ نے التجا کی۔ ہمارے خاندان کا ایک راز ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ روحی نے ایک کرسی پر بیٹھ کر گہرا سانس لیا۔ اس نے ان دونوں کو غور سے دیکھا
اور پھر بتانا شروع کیا۔ ان دونوں کی دوستی ایسی تھی کہ دنیا مثال دیتی تھی، لیکن پھر میں ان کی زندگی میں آئی۔ یہ الفاظ زین اور عائشہ کے دل پر بھاری لگے۔ یہ ایک کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسی کہانی جو محبت، دھوکے اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ روحی کی آنکھوں میں ماضی کی تمام تلخیاں سمٹ آئی تھیں۔ وہ گیلری کی خاموشی میں بیٹھی، جیسے برسوں سے جمع کیا ہوا بوجھ اتارنے کی تیاری کر رہی ہو۔ زین اور عائشہ کی موجودگی نے اسے وہ جرت دی تھی جو اسے خود کبھی نصیب نہیں ہو سکی تھی۔ یہ بات ہے تقریباً 50 سال پرانی، روحی نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ جب احمد اور عثمان لاہور میں دوستوں سے زیادہ بھائیوں کی طرح رہتے تھے، کالج میں ان کی جوڑی مشہور تھی۔ ایک دماغ تھا اور دوسرا بازو۔ عثمان زین کا دادا، ذہین اور معاملہ فہم تھا، جبکہ احمد عائشہ کا دادا، دلیر اور جذباتی۔ روحی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں ان دونوں کی زندگی میں اس وقت آئی جب میں نے اپنی اداکاری کے جنون کے لیے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی۔ میرا خاندان بہت با اثر تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اداکاری کروں۔ احمد اور عثمان نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ ہماری دوستی دن بدن گہری ہوتی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب میری دوستی عثمان کی طرف جھکاؤ میں بدل گئی۔ عثمان بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور ہم نے چھپ چھپا کر ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا۔ احمد کو یہ بات معلوم تھی اور وہ شروع میں تو بہت خوش تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدل گیا۔ زین اور عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ احمد بھی۔ روحی کا گلا رند گیا۔ احمد بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنی دوستی کی خاطر اپنی محبت کو چھپا لیا۔ اس نے خود کو عثمان سے دور کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روحی نے آنسو پونچھے اور کہا، ہمارے کالج کا ایک بزنس پروجیکٹ تھا جس میں ہم تینوں نے حصہ لیا تھا۔ احمد نے اس پروجیکٹ میں اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم تینوں مل کر ایک کامیاب کمپنی بنائیں۔ اس نے اپنے والد سے کچھ رقم بھی لی تھی۔ ایک شام عثمان نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے احمد کے ساتھ مل کر شروع کی جانے والی نئی کمپنی کا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اگلے ہی دن سب کچھ بدل گیا۔ عثمان اور احمد کے درمیان کسی بات پر شدید جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے بعد میں سنا کہ احمد نے عثمان پر اس کا سرمایہ لے کر دھوکہ دینے کا الزام لگایا تھا۔ زین کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے والد نے ہمیشہ اسے بتایا تھا کہ اس کا دادا ایک سچا اور ایماندار آدمی تھا۔ دھوکہ؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ہمارے دادا احمد تو ایسے نہیں تھے۔ روحی نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچتی تھی۔ احمد ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں عثمان نے پروجیکٹ کے تمام اہم کاغذات سے ایک دستاویز غائب کر دی تھی جس میں احمد کی سرمایہ کاری کا ثبوت تھا۔ جب احمد نے عثمان سے اس بارے میں پوچھا تو عثمان نے انکار کر دیا۔ اس جھگڑے کے بعد احمد نے سب سے تعلق توڑ لیا۔ وہ شہر چھوڑ کر فیصل آباد آ گیا، جہاں اس نے اپنی حویلی میں تنہا رہنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ اس غم میں رہا کہ اس کے بہترین دوست نے اسے دھوکہ دیا۔ اور عثمان؟ زین نے آہستہ سے پوچھا۔ عثمان؟ روحی کی آواز میں تلخی تھی۔ میں نے عثمان سے بھی اس بارے میں پوچھا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ احمد ایک جھوٹا آدمی تھا اور اس نے دوستی کی قدر نہیں کی۔ اس نے کمپنی اپنے نام کر لی، جو آج بھی بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ میں نے عثمان سے اپنا رشتہ ختم کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے خاندان میں واپس جانے کے بجائے اداکاری کی دنیا میں خود کو کھو دیا۔ میری شادی ایک بزنس مین سے ہو گئی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ سچ چھپا رہا کہ ایک سچے دوست احمد کو میرے اور عثمان کے درمیان کی غلط فہمی کی وجہ سے دھوکہ ملا۔ یہ بات سن کر زین کا خون کھولنے لگا۔ اس کے دادا کو صرف محبت میں قربانی نہیں دینی پڑی تھی، بلکہ ان پر جھوٹا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ تو وہ تیسرا شخص کون تھا جس کا پروفیسر ذکر کر رہے تھے؟ عائشہ نے اچانک پوچھا۔ روحی نے زین اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ تیسرا شخص میں تھی۔ میرا خاندان چاہتا تھا کہ میں اداکاری چھوڑ دوں اور ایک بڑے بزنس مین سے شادی کر لوں۔ انہوں نے عثمان پر دباؤ ڈالا۔ عثمان نے انہیں انکار کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے احمد کو پھنسانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا تاکہ دونوں دوست الگ ہو جائیں اور میرا خاندان کامیاب ہو سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر احمد پر دھوکہ دہی کا الزام لگے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو کر چلا جائے گا۔ اور احمد؟ زین نے غصے سے کہا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ احمد نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ اپنے دوست عثمان کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کا کریئر خراب ہو یا اس پر کوئی بدنامی آئے، اس لیے اس نے خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر زین اور عائشہ دنگ رہ گئے۔
یہ صرف ایک دھوکہ نہیں تھا کہ ایک عظیم قربانی تھی۔ احمد نے دوستی کی خاطر اپنی محبت، اپنا کاروبار اور اپنا اچھا نام سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب زین کو اپنے والد کی ڈائری کے الفاظ سمجھ آئے، میری زندگی کا آخری حصہ ایک ایسی کہانی ہے جو ادھوری رہ گئی۔ یہ کہانی اس قربانی کے باوجود بدنامی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ عائشہ نے پوچھا، روحی، اس کمپنی کا کیا ہوا جو میرے دادا کا آدھا حصہ تھی اور عثمان نے لے لی تھی؟ وہ کمپنی آج بھی قائم ہے، روحی نے کہا، لیکن اس کا آدھا حصہ احمد کا ہونا چاہیے تھا۔ میرا دل ہمیشہ گواہی دیتا رہا کہ احمد ایک سچا آدمی تھا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھا، اسے اپنے دادا پر فخر ہو رہا تھا۔ اس کے والد نے اسے یہ کام دیا تھا تاکہ وہ اس ادھوری کہانی کا پورا کرے۔ روحی، زین نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ نے ہمیں وہ سچ بتا دیا جو ہمیں جاننا ضروری تھا۔ اب اس کہانی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اس کمپنی کا وہ حصہ واپس لیں گے جو عائشہ کے دادا کا تھا۔ عائشہ نے زین کا ہاتھ تھاما، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ صرف انصاف کی جنگ نہیں، یہ سچ کی جنگ ہے۔ روحی نے انہیں دعائیں دیں، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں یہ کام ضرور کریں گے، لیکن یہ سلسلہ ابھی بھی ادھورا تھا کیونکہ اس میں ہاشم کا ایک ذاتی تعلق شامل تھا۔ ہاشم، جو زارا سے ملوانے میں ہچکچا رہا تھا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ضرور تھا۔ زین کو اب زارا سے دوبارہ ملنا تھا، لیکن اس بار وہ اس کے سامنے سچ کی شروعات کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زارا روحی کی بیٹی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس خاندانی سلسلے سے ہے جو عثمان کے ساتھ جڑا تھا اور جو اب اس کمپنی کو چلا رہی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی گہرا تھا۔ روحی سے ملاقات کے بعد زین اور عائشہ کا عزم پہاڑ جیسا مضبوط ہو چکا تھا۔ اب ان کا مقصد صرف عائشہ کے دادا کی بے گناہی ثابت کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ انصاف حاصل کرنا اور وہ آدھا حصہ واپس لینا تھا جو زین کے دادا عثمان نے ایک غلط فہمی کی بنا پر لے لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا مقابلہ زارا سے ہے، جو آج بھی عثمان کے نام پر قائم کمپنی چلا رہی تھی۔ زارا ایک بااثر اور ذہین خاتون تھی، اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ زین نے سب سے پہلے ہاشم کو فون کیا۔ ہاشم، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم نے جو راز چھپایا ہے وہ اب کھلنے والا ہے۔ ہاشم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زین، میں جانتا ہوں کہ تمہیں زارا کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن میں تمہیں ہر چیز بتا دوں گا۔ وہ ایک کافی شاپ پر ملے، جہاں ہاشم نے بتایا کہ وہ اور زارا صرف بچپن کے دوست نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ ہاشم کے والد فیروز احمد کے بزنس پارٹنر تھے، اور زارا دراصل روحی کی بیٹی تھی۔ میرا باپ اور زارا کے والد یہ دونوں مل کر اس دن سے جڑے تھے جس دن احمد اور عثمان الگ ہوئے تھے۔ ہاشم نے اعتراف کیا، میرے والد ہی دراصل وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ احمد کو دھوکہ دے تاکہ وہ خود اس کمپنی میں حصے دار بن سکیں۔ یہ سن کر زین اور عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سلسلہ صرف دوستی اور محبت کا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سازش کا حصہ تھا۔ ہاشم کے والد ہی وہ سازشی تھے جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ چلا رہے تھے۔ ہاشم کا تعلق دراصل ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں ایک ناپسندیدہ سلسلہ تھا۔ تم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی ہاشم؟ زین نے صدمے سے پوچھا۔ میں نے اس خوف سے چھپایا کہ میں اس سلسلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ میرا باپ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں اور زارا ایک ہو جائیں تاکہ دونوں خاندانوں کا کاروبار ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ عائشہ نے کہا، ہاشم، تم اب بھی سچ کا ساتھ دے سکتے ہو، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اس سازش کا پردہ چاک کر دو۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنے باپ کی تمام سازشیں جانتا ہوں۔ ہاشم نے ایک فائل ان کے حوالے کی جس میں ان کے والد اور عثمان کے درمیان ہوئے تمام غیر قانونی لین دین کے ثبوت موجود تھے۔ یہ دستاویزات اس بات کا حتمی ثبوت تھے کہ احمد کو بے قصور پھنسایا گیا تھا۔ زین اور عائشہ کو معلوم تھا کہ اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ انہوں نے فوراً ایک وکیل سے رابطہ کیا اور تمام ثبوت اس کے سامنے رکھے۔ وکیل نے کہا کہ یہ کیس بہت مضبوط ہے، لیکن انہیں براہ راست زارا اور اس کے والد سے بات کرنی ہوگی۔ زین، عائشہ اور ہاشم تینوں زارا کے دفتر پہنچے۔ زارا انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہم یہاں صرف ایک سلسلے کو ختم کرنے آئے ہیں، زین نے آرام سے کہا۔ زین نے ہاشم کو آگے آنے کا اشارہ کیا اور ہاشم نے زارا کو وہ تمام ثبوت دکھائے۔ زارا کا رنگ اڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی والدہ روحی کے ذریعے اس کے خاندان نے اتنی بڑی سازش کی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، زارا نے غصے سے کہا۔ میرے والد ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے زارا، ہاشم نے پہلی بار اپنی آواز میں مضبوطی لائی۔ یہ سارے ثبوت میرے والد کی ڈائری سے ملے ہیں۔ ہم سب ایک بہت گہرے سلسلے میں پھنس چکے ہیں اور اب اس سچ کو قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زارا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی بنیاد ایک دھوکے پر کھڑی ہے۔ اس نے روحی کو فون کیا اور روحی نے زارا کو سب کچھ بتایا۔
روحی نے اعتراف کیا کہ وہ سالوں سے چپ رہی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ زارا نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں اس سچ کو قبول کرتی ہوں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرے والد نے دھوکہ دیا تھا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ آدھا حصہ عائشہ کو واپس کر دوں گی۔ کچھ دنوں بعد عدالت میں یہ کیس لایا گیا۔ ہاشم کے ثبوت اور روحی کی گواہی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ احمد کو غلط طریقے سے دھوکہ دیا گیا تھا اور کمپنی کا آدھا حصہ دراصل ان کا ہونا چاہیے تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، عائشہ کو کمپنی کا آدھا حصہ واپس مل گیا۔ یہ صرف پیسہ نہیں تھا بلکہ عائشہ کے دادا کی عزت اور سچ کی جیت تھی۔ زین اور عائشہ کا یہ ساتھ صرف ایک کیس تک محدود نہیں رہا، اس پورے سفر میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ ان کے داداؤں کی دوستی کا سلسلہ محبت کے سلسلے میں بدل چکا تھا۔ زین نے عائشہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ سلسلہ آج مکمل ہو گیا عائشہ، اب ہمارے خاندان ایک ہو گئے ہیں۔ عائشہ مسکرائی، ہاں، یہ سلسلہ اب ایک نئی کہانی کی شروعات ہے۔ ہاشم نے بھی اپنے والد کے غلط کاموں کی تلافی کی۔ اس نے زارا سے منگنی توڑ دی کیونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ زارا نے ہاشم کو معاف کر دیا اور وہ دونوں صرف دوست بن کر رہ گئے۔ زارا نے اپنی والدہ روحی کے ساتھ مل کر کمپنی کو ایک نئے ایماندار راستے پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی دو پرانے دوستوں کی قربانی اور دھوکے سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا اختتام انصاف، محبت اور نئی دوستی پر ہوا۔ زندگی کے سلسلے بکھر کر پھر سے جڑ گئے تھے اور اس بار وہ مضبوط، سچے اور ابدی تھے۔